شیوخ طریقت کے شیخ، حقیقت کے اصل الاصول، اسرار الہی کے حامل، اوصاف صحف کے ساتھ صاحی، انبیاء مرسلین کے وارث، رسول خدا کے ہند میں نائب حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری قدس العزیز ہیں۔ آئیے آپ کی سوان حیات پر نظر ڈالتے ہیں۔ 14 رجب 530 ہجری بمطابق 18 اپریل 1139 عیسوی ہے۔ آپ کی جائے پیدائش ایران کا علاقہ سیستان کا ایک گاؤں سنجر ہے، جس کی وجہ سے آپ کو سنجری کہا جاتا ہے۔ آپ نجیب الطرفین سید ہیں، یعنی والد اور والدہ حسنی حسینی پشت میں سے ہیں۔ والدہ کی طرف سے آپ حسنی اور والد گرامی سید غیاث الدین حسینی سید تھے۔ 8ویں پشت میں آپ امام موسیٰ کاظم سے جا ملتے ہیں۔ یہ آپ کا نسب ہے۔ جب آپ کی عمر مبارک 15 سال تھی تو والد گرامی کا وصال ہو گیا۔ آپ کا بھی وہی زمانہ ہے جب چنگیزیوں کا حملہ ہوا۔ 1216 عیسوی میں 60,000 وحشی تاتاریوں کو لے کر چنگیزی وسط ایشیا سے اٹھے اور سب سے پہلے ترکستان کو تاخت و تاراج کیا، پھر ایران، عراق اور بغداد تک قتل عام کیا۔ جب ایران آئے تو سنجر اور سیستان کے سلطان کو شکست ہوئی۔ اس وقت آپ کے والد گرامی اپنے قبیلے کو لے کر ایران کے صوبے خراسان منتقل ہو گئے۔ جب آپ کے والد گرامی کا انتقال ہوا تو آپ کو وراثت میں ایک باغ اور ایک پن چکی ملی۔ اسی سے آپ گھر کا خرچ چلانے لگے۔ ایک دن آپ باغ میں موجود تھے کہ ایک مجذوب حضرت ابراہیم قندوزی آئے۔ آپ نے ان کو انگور پیش کیے۔ ابراہیم قندوزی آپ کو دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ مادرزاد ولی ہے۔ آپ نے وہ انگور کھاتے ہوئے چند انگور منہ میں چبا کر آپ کو دیے۔ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی وہ حلق سے نیچے کیے تو توحید کی آگ بھڑک اٹھی۔ پھر آپ گھر سے چل پڑے اور سمرقند اور بخارا گئے۔ وہاں ایک زمانہ گزار کر علوم ظاہری میں تکمیل کی۔ سید ہاشم فتح پوری بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کتب خانہ آصفیہ میں ایک محدث کا قول اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حضور خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ 3 برس تک مدینہ میں درس حدیث دیتے رہے۔ پھر آپ ہندوستان آئے اور تلاش مرشد میں نکل گئے۔ آپ نشاپور کے قصبہ ہرون میں پہنچ گئے۔ یہاں آپ کو خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ ملے۔ 562 ہجری میں آپ نے حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے بغداد میں وارد ہونے سے 1 سال قبل حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ وصال فرما چکے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 25 برس تھی۔ پھر آپ 20 سال تک اپنے مرشد کی خدمت میں رہے۔ آپ کے مرشد عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ جب بھی سفر پر روانہ ہوتے تو آپ مرشد کا بستر اور سامان سر پر اٹھا کر چلتے۔ 20 سال کی خدمت کے بعد مرشد نے فرمایا کہ معین الدین تمہارا کام پورا ہو گیا۔ پھر آپ کو خرقہ خلافت عطا فرمایا۔ اس کے بعد آپ کے مرشد آپ کو لے کر حرمین کی طرف نکل پڑے۔ جب آپ مکہ معظمہ پہنچے تو آپ کے مرشد کعبۃ اللہ کے مزاب رحمت کے نیچے کھڑے عرض کرنے لگے کہ باری تعالیٰ میرے معین الدین کو قبول کر لے۔ غیب سے ندا آئی کہ معین الدین ہمارا دوست ہے، ہم نے اسے اپنے محبوب و مقبول اور برگزیدہ بندوں میں شامل کر لیا۔ پھر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور آقا دو جہاں کی بارگاہ میں حاضری دی۔ پھر مرشد نے حضور کی بارگاہ میں آپ کو پیش کرتے ہوئے فرمایا معین الدین آقا کو سلام پیش کرو۔ خواجہ غریب نواز آقا کی بارگاہ میں سلام کرتے ہیں تو جواب ملتا ہے وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ وہاں سے آپ نائب نبی بن کر آئے۔ پھر آپ بغداد آ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آپ کی شہرت و چرچا دور دور تک پھیل گیا اور بغداد کے گلی کوچے معین الدین کے نام سے گونج اٹھے۔ اس دوران آپ کی ملاقات شیخ نجم الدین کبرا سے ہوئی، جو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہیں۔ بغداد میں آپ کے سب سے پہلے خلیفہ شیخ اخاد الدین کرمانی بنے۔
آپ کی مجالس شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی رہیں۔ اسی زمانہ میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوش سے بغداد منتقل ہو چکے تھے۔ آپ کی عمر اس وقت 23 برس تھی جب آپ بغداد میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے۔ پھر آپ بغداد سے ہمدان آئے۔ اس دوران غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کو مرید سے ملاقات کرنے کا اشتیاق ہوا تو آپ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش کرتے کرتے ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں ایک بہت بڑا آتش کدہ تھا۔ آپ کے ساتھ آپ کا ایک خادم فخر الدین بھی تھا۔ آپ نے اس کو بھیجا کہ جاؤ اس آتش کدے سے آگ لے کر آؤ تاکہ روٹی تیار کی جا سکے۔ خادم وہاں پہنچا، آٹا خریدا اور آگ کے واسطے اس آتش کدہ میں آیا۔ جب آگ طلب کی، ان آتش پرستوں نے آپ کے خادم کو آگ دینے سے انکار کر دیا۔ خادم نے واپس آ کر صورتحال شیخ سے بیان کی۔ شیخ وہاں سے اٹھے اور آتش کدہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ جب نزدیک پہنچے دیکھا کہ ایک پیر لکڑی کے تخت پر آتش کدہ کی طرف متوجہ بیٹھا ہے اور ایک 7 برس کا بچہ اس کی گود میں ہے۔ اس آدمی کا نام مختیار تھا۔ آپ نے اس آدمی سے پوچھا کہ تم اس آگ کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ اس خدا کو کیوں نہیں پوجتے جس کی بنائی ہوئی یہ آگ ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہمارے دین میں آگ کا وجود بڑا ہے، ہم اسے کیوں نہ پوجیں؟ شیخ نے فرمایا تو نے اسے صدق کے دل سے پوجا ہے، کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ ہاتھ پاؤں اس میں ڈال دے اور وہ نہ جلیں؟ اس نے جواب دیا کہ اس کا کام اور خاصیت جلانے کی ہے، کس کو اتنی طاقت ہے کہ اس کے نزدیک جائے؟ اس کا جواب سن کر حضرت شیخ نے اس کی گود میں سے بچے کو اٹھا کر آگ کی طرف توڑے۔ تمام لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، پھر قلنا یا نار کونی بردوں و سلام علی ابراہیم پڑھا اور تیز آتش کدہ کی آگ میں قدم رکھا، مگر نہ تو آپ کے جسم اطہر پر نہ ہی اس بچے پر آگ کا کوئی اثر نمودار ہوا۔ لوگ فریادیں کرنے لگے کہ یہاں سے بچے کو لے کر باہر آ جاؤ۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس آتش کدہ کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ آپ جب آتش کدہ سے باہر آئے تو آپ کے خرقہ اور اس بچے پر دھوئیں کا نشان تک بھی موجود نہ تھا۔ یہ دیکھ کر ان کا سردار اور بہت سے لوگوں نے فوراً آپ کے قدموں پر سر رکھ دیا اور پاؤں کی خاک پر گر گئے اور سب ایمان سے مشرف ہوئے۔ جس بچے کو آپ آتش کدہ میں ساتھ لے کر گئے تھے اس کا نام ابراہیم رکھا اور وہ بھی ایک اہل ولایت سے ہوا۔ اس آتش کدہ کو گرا دیا گیا اور عمدہ عمارت بنائی۔ ان کا سردار مختیار کا نام آپ نے ابراہیم رکھا۔ مقبرہ شیخ عبداللہ اور شیخ ابراہیم وہیں پر ہے۔ اس کے بعد خواجہ غریب نواز تبریز سے ہوتے ہوئے اصفہان آئے۔ یہاں شیخ محمود اصفہان سے ملاقات کی۔ پھر خرقان آئے اور 2 سال تک حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر قیام کیا، وہاں سے فیض حاصل کیا۔ پھر وہاں سے ہرات آئے اور اللہ کی زمین پر فیض بانٹا۔ اس کے بعد آپ بلخ اور سبزوار آئے۔ بلخ افغانستان میں آپ نے حضرت شیخ حمید الدین خضرویہ کی خانقاہ میں قیام فرمایا۔ حضرت احمد خضرویہ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ اس کے بعد آپ کی ملاقات مولانا ضیاء الدین بلخی سے ہوئی جو ایک فلسفی تھے۔ وہ مشائخ کرام کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ جب آپ کو شرمسار کرنے کے ارادے سے وہ آگے بڑھے تو آپ کی نگاہ ان پر پڑتے ہی تمام فلسفہ جاتا رہا اور کچھ یاد نہ رہا۔ پھر آپ نے دوسری نگاہ فرمائی تو اللہ کا خاص کرم ہو گیا۔ اس کے بعد آپ غزنی تشریف لے آئے۔ یہاں شمس العارفین عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی اور ان کے ہاں مہمان رہے۔ پھر آپ وہاں سے لاہور تشریف لائے اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر چلہ کش ہوئے۔ پھر دہلی سے آپ 40 درویشوں کی جماعت کے ساتھ اجمیر پہنچ گئے۔ دہلی سے اجمیر کے اس سفر کے دوران آپ نے 700 خاندانوں کو مشرف با اسلام کیا۔ اجمیر پہنچ کر آپ نے ایک بہت بڑے درخت کے نیچے قیام فرمایا۔ یہ درخت اس وقت کے راجے کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ اس راجے کے درباریوں نے بڑے گستاخانہ لہجے میں آپ کو آ کر وہاں سے اٹھنے کا کہا۔ آپ وہاں سے اٹھے اور درویشوں کو فرمایا چلو یہاں سے۔ پھر راجے کے درباریوں کو فرمایا ہم چلتے ہیں
اور تمہارے راجے کے اونٹ بیٹھے ہی رہیں گے۔ اگلی صبح طلوع ہوئی، درباری آئے، مگر ایڑی چوٹی کا زور لگا کر وہ اونٹوں کو اٹھانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر انہوں نے آ کر غریب نواز رحمت اللہ علیہ سے معافی مانگی۔ آپ نے فرمایا جاؤ، تمہارے اونٹ اٹھ گئے۔ جب انہوں نے جا کر دیکھا تو اونٹ کھڑے ہو چکے تھے۔ یہ اجمیر میں آپ کی سب سے پہلی کرامت تھی۔ اس کی شہرت دور دور تک ہو گئی۔ اجمیر میں موجود ایک جھیل انا ساگر میں آپ وضو فرمایا کرتے تھے۔ اس جھیل کے ارد گرد مندر تھے۔ مندر والے آپ کو روکنے لگے، پھر بالآخر انہوں نے کہا کہ اس کو اس جگہ سے اٹھا دیا جائے۔ وہ بڑے غصے میں آپ کے پاس آئے اور آپ کو روکا۔ آپ نے اپنے ایک مرید کو فرمایا جاؤ، جھیل سے لوٹا بھر کر لے آؤ۔ جب مرید لوٹا بھر کے لے آیا تو ساری جھیل خشک ہو گئی۔ سارے لوگ یہ دیکھ رہے تھے۔ اس واقعے سے ہر طرف ایک تہلکہ مچ گیا۔ وہاں کے راجا پرتھوی نے ایک بہت بڑے سادھو جادوگر جس کا نام سادھو رام تھا اسے بلایا اور کہا کہ اب ہماری راجدھانی ختم ہونے کو ہے، کیونکہ یہ وہی درویش آ گیا ہے جس کی پیشن گوئی میری ماں نے علم نجوم سے کی تھی کہ ایک درویش آئے گا جو تمہاری راجدھانی کو ختم کرے گا۔ میری ماں نے اس کے چہرے کا خاکہ بھی دیا تھا۔ وہ خاکہ اس پرتھوی راج نے سپاہیوں کو پہلے سے ہی دیا ہوا تھا اور ان کو حکم جاری کیا تھا، اس حلیے کے کسی بزرگ کو دیکھو تو اسے فوراً گرفتار کر کے میرے پاس لے آنا۔ مگر اب بھلا یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ عطائے مصطفیٰ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو بھلا کون گرفتار کر سکتا تھا؟ خیر، وہ جادوگر سادھو رام اپنے لوگوں کے ساتھ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے سامنے گیا اور اپنے کرتب اور شبدے بازی دکھانے لگا۔ آپ کے مرید کچھ دیر کے لیے پریشان ہو گئے، پھر آپ مسکرائے اور فرمایا پریشان مت ہو اور یہ بتاؤ کہ یہ کون آیا ہے؟ بتایا گیا کہ سادھو رام آیا ہے۔ جو ہی آپ کی نگاہ اٹھی اور اس پر پڑی تو وہ سارے منتر بھول گیا۔ آپ نماز میں مشغول ہو گئے۔ وہ آپ کو تکتا رہا۔ نماز کے بعد دوبارہ نگاہ اس پر پڑی تو اس کے قدم شل ہو گئے اور جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہ گیا۔ آپ نے فرمایا بول اے سادھو بول۔ اس نے رام رام کہنا چاہا مگر منہ سے رحیم رحیم کا ورد نکلنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس کے سارے چیلے اسے لان تان کرنے لگے۔ پھر وہ دیوانہ ہو گیا اور لوگوں کو پتھر اٹھا اٹھا کر مارنے لگا۔ آپ نے اس کی یہ حالت دیکھی تو ایک پیالہ پانی کا اسے پینے کو دیا۔ جیسے ہی یہ پانی اس نے پیا تو ساری دل کی تاریکی اور سیاہی جاتی رہی اور آپ کے قدموں میں گر کر مشرف با اسلام ہوا اور آپ کی غلامی میں رہنے لگا۔ پھر اسی طرح پرتھوی راج نے ایک اور جادوگر اجے پال کو آپ کے مقابلے کے لیے بھیجا، مگر جو ہی وہ آپ کے لیے برائی کا ارادہ کرتا تو نابینا ہو جاتا۔ آخر کار اسے بھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس طرح تمام چالیں اور حربے ناکام ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کو لوگوں نے درخواست کی کہ پہاڑ سے نیچے آ جائیے، آپ کے لیے درگاہ بنائیں۔ تاہم آپ نے اپنی جماعت اور درویشوں کے لیے جگہ بنائی، عبادت خانہ اور مسجد تعمیر کی گئی۔ آج اجمیر میں جس جگہ آپ کا روزہ مبارک ہے اس جگہ پر آپ کی درگاہ بنائی گئی۔ رفتہ رفتہ اطراف کے علاقے فتح ہونے لگے۔ لوگ جوگ در جوگ آپ کے پاس آتے اور اسلام قبول کرتے۔ اس طرح ہند کی فتح شروع ہو گئی۔ آپ کی نگاہ جدھر پڑ جاتی، فاسق متقی بن جاتا، منکر مومن بن جاتا۔ اس طرح جب ہر طرف آپ کا اثر پھیلتا چلا گیا تو پھر آپ نے لوگوں کو بھیجا کہ اب راجہ پرتھوی کو دعوت اسلام دو۔ اس نے آپ کی دعوت رد کر دی اور غصے میں آ گیا، اور جو لوگ دعوت اسلام لے کر گئے تھے ان کو بہت مارا۔ آپ کے بھیجے ہوئے مریدین واپس آئے اور کہا کہ اس نے بہت ظلم کیا ہے۔ یہ سن کر آپ جلال میں آ گئے اور فرمایا راجہ پتھورا، ہم نے تمہیں زندہ گرفتار کر لیا اور لشکر اسلام کے سپرد کر دیا۔ ادھر دوسری جانب آپ سلطان شہاب الدین غوری کے خواب میں آئے اور فرمایا شہاب الدین غوری، ہم نے تمہیں ہندوستان کی بادشاہت عطا کر دی۔ تب شہاب الدین غوری سب سے پہلے اجمیر پر اپنی فوج کے ساتھ حملہ آور ہوا اور راجہ پرتھوی کو شکست ہوئی، اسے زندہ قید کر لیا گیا۔ شہاب الدین غوری نے اپنی سلطنت قائم کی۔ جب اسلامی سلطنت قائم ہو گئی تو آپ نے اپنے تربیت یافتہ اور طلباء و خلفاء مختلف علاقوں میں متعین کر دیے۔ دہلی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کی۔ ناگور حضرت
ख्वाजा हामिद उद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह को दे दिया। जब हिंद के लोगों के दिलों पर आपकी हुकूमत कायम हो गई, तब आपने अपनी दरगाह और लंगर पर ख्वाजा फखरुद्दीन गर्देजी रहमतुल्लाह अलैह को सरबराह बना दिया, जिनको ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह ने आपके सुपुर्द किया था। आपकी कैफियत बयान करते हुए ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह मोनसुल अरवाह में फरमाते हैं कि मैंने ये अमल अपनी आंखों से कई बार देखा कि जब लंगर खाने में कुछ ना होता तो ख्वाजा फखरुद्दीन गर्देजी रहमतुल्लाह अलैह आते और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को अर्ज करते, हुजूर मेहमान आ रहे हैं मगर लंगर खाने में कुछ नहीं है। आप फरमाते, मेरा मुसल्ला उठाओ और जितनी ज़रूरत है ले जाओ। सुनाचे वो ऐसा ही करते और तमाम आने वाले मेहमान सैर होकर जाते। सुभान अल्लाह, आपने अपने ईमान की रोशनी से सरजमीन हिंद को रोशन किया। लोगों की काया पलट गई। आपने फैज़ बांटा और इस्लाम का दर्स दिया। इस बारगाह में कोई तफरका न था। मुसलमान भी आते, हिंदू भी, बिला तमीज़ रंग व नस्ल और बिला तमीज़ कबीला और नस्ल जो भी आता आपकी बारगाह से खाली न जाता। आपकी सखावत के अमल पर आपको गरीब नवाज का लक़ब अता हुआ जो और किसी को न मिल सका। नायब मुस्तफ़ा, अताए रसूल, सुल्तानुल हिंद की जब विसाल का वक्त आया तो उस रात हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके खुलफा और फैज़ याफ्ता लोगों में चंद एक के ख्वाब में आए। क्या देखते हैं कि आका दो जहां अजमेर तशरीफ लाए हैं। जब आपसे पूछा गया कि आका क्या माजरा है कि आप अजमेर आए हैं, हजूर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में हर एक को जवाब दिया कि खुदा का दोस्त और खुदा का महबूब मोइनुद्दीन आ रहा है, मैं खुद उसका इस्तकबाल करने आया हूँ। सुभान अल्लाह, क्या शान है कि भेजा भी मुस्तफ़ा ने और लेने भी मुस्तफ़ा खुद आए। जब विसाल के बाद आपका जसद अक़दस देखा गया तो पेशानी पर नूर के अल्फाज से लिखा था, हाज़ा हबीबुल्लाह व माता फी हुब्बिल्लाह, यानी अल्लाह का हबीब अल्लाह की मोहब्बत में दुनिया से गया। आपके 3 बेटे थे मगर खिरका खिलाफत कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को अता हुआ। आपकी वफ़ात 6 रजब 633 हिजरी में हुई। जहां आपकी अकामत थी वहीं अजमेर में आपका मज़ार मुबारक बना दिया गया। सबसे पहले आपके मज़ार की इमारत ख्वाजा हुसैन नागौरी ने बनवाई। इसके बाद दरवाज़ा और खानकाह मंदिर के किसी बादशाह ने तामीर करवाए। अकबर बादशाह आगरा से 228 मील पैदल चलकर ख्वाजा के रोज़ा मुबारक पर गया और कहने लगा कि चित्तौड़ की जंग फतह हो जाए तो हजूर के दरवाजे पर बहुत बड़ी देग चढ़ाऊंगा। जब चित्तौड़ की जंग में उसे फतह हुई तो उसने इतनी बड़ी देग चढ़ाई जिसमें 100 मन चावल पकते हैं। उसके बाद जाहिर ने भी आपके मज़ार पर आकर नियत की कि अगर मुझे फतह हुई तो ख्वाजा के मज़ार पर देग चढ़ाऊंगा। उसे भी फतह नसीब हुई और उसने 60 मन की देग आपके मज़ार पर आकर चढ़ाई। आपकी खिदमत में दूर दूर से बादशाह और शहजादे भी हाजिर होते और आपके कदमों में बैठते। आपके उर्स मुबारक की दुआ हर साल 6 रजब को की जाती है। लाखों लोग आपके मज़ार पर आते हैं और झोलियां भर कर जाते हैं। आपके मज़ार पर तहजीबों का संगम होता है। ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आशिक का दिल मोहब्बत की आग में जलता रहता है, लिहाजा जो कुछ भी इस दिल में आएगा जल जाएगा और नाबूद हो जाएगा, क्योंकि आतिश मोहब्बत से ज़्यादा तेज़ी किसी आग में नहीं। बहती नदियों का शोर सुनो, किस तरह शोर करती हैं, लेकिन जब समंदर में पहुंचती हैं तो बिल्कुल खामोश हो जाती हैं। नेक लोगों की सोहबत नेकी करने से बेहतर और बुरे लोगों की सोहबत बदी करने से बदतर है। अहले मार्फत ऐसे आफताब हैं जो तमाम आलम पर दरखशां हैं और तमाम आलम उनके नूर से रोशन है।